ایک پاکستانی وفد اس وقت موجود ہے خفیہ ملاقاتوں کے لیے اسرائیل میں۔ اگر گیا ہے وفد تو کھل کے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اگر آپ بتا دیں آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ لیگل ہے، لیجٹ ہے، آپ کو کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کشمیریوں پہ بھارت کے تسلط کو یا ان کے قابض ہونے کو آپ لیگل قرار دیں گے؟ کیونکہ فلسطینیوں پہ اسی طرح مور اور لیس اسی طرح اسرائیلی قابض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ ایک پاکستانی وفد اس وقت موجود ہے خفیہ ملاقاتوں کے لیے اسرائیل میں۔ اسرائیل کے اندر ایک پاکستانی وفد موجود ہے اس وقت جب میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا ذکر پاکستانی نہیں اسرائیلی میڈیا ہی کر رہا ہے، اور ایک نہیں ان کے تمام میڈیا آؤٹلیٹس کر رہے ہیں، اسٹریٹ خبر پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارا ماجرا ہے کیا، نوئنگ دا فیکٹ کہ اب سے چند ہی مہینے پہلے ایک اور وفد جس میں پی ٹی وی کے ایک اینکر بھی شامل تھے، احمد قریشی صاحب، وہ بھی وہاں پر اسی طرح گیا تھا ملاقاتیں کرنے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو فائر کر دیا تھا، ان کی نوکری سے ان کو نکال دیا تھا۔ تو اب دوبارہ یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، یہ کس کی مرضی اور کس کی منشا سے ہو رہی ہیں؟ پہلے میں آپ کی خبر شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دوں، کچھ سوالات ہیں اس میں کچھ آپ بھی ایڈ آن کیجیے گا، کامنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے جہاں پہ یہ ویڈیو دیکھی جائے گی وہاں پہ وہ کامنٹس بھی پڑھے جائیں گے، ان کو نوٹ کیا جائے گا۔ دو اخبارات میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ دا یروشلم پوسٹ ایک بڑا اخبار ہے، بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے اور اسرائیل کا ہے۔ دوسرا ہے ہیرٹس، یہ بھی بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے اور تگڑا آؤٹ لیٹ مانا جاتا ہے۔ i24 ایک ان کا ٹی وی چینل ہے، آپ اس کو بھی جہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3-4 سورسز کے اوپر جو بڑے ہیں ان کے اوپر یہ چیز رپورٹ کی جا رہی ہے۔ آپ اس کی عبارت جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھیے یروشلم پوسٹ کی، وہ یہ کہتی ہے پاکستان انڈونیشیا ڈیلیگیشنز ان اسرائیل فار سیکرٹ ٹاکس۔ رپورٹ کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی اور انڈونیشیا کے وفد موجود ہیں اسرائیل میں خفیہ بات چیت کے لیے۔ اس خبر کی مزید تفصیل پڑھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز فرام پاکستان اینڈ انڈونیشیا آر بوتھ ان اسرائیل فار سیکرٹ وزٹ دس ویک اکارڈنگ ٹو پاکستانی نیوز رپورٹس آن منڈے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن ٹو میٹ ود آئزیک ہیرزوگ، آئزیک ہیرزوگ جو ہے وہ صدر ہیں اسرائیل کے، اس ہفتے کے آخر میں ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے اس وفد کی ہونا ہے۔ دا پاکستانی ڈیلیگیشن از ہیڈڈ بائی پاکستانی امریکن نسیم اشرف، a former minister of state in former prime minister پرویز مشرف's government۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ نسیم اشرف صاحب کو جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو پی سی بی کے غالباً چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ مشرف دور کے اندر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، ہیومن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ وزارت کے جو ہے وہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور اب اس کی غالباً میرا خیال ہے وہ امریکن نیشنل بھی ہیں، اس وفد کو لیڈ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اب یہی اخبار کہتا ہے دا رپورٹ فردر نوٹس دیٹ دا ڈیلیگیشن انکلوڈس اے کراچی بیسڈ جرنلسٹ، کراچی بیسڈ ایک صحافی بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ ان جون پاکستانی جرنلسٹ احمد قریشی صاحب کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ بھی آئے تھے پر ان کو نکال دیا گیا تھا اس نوکری سے۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اخبار رکھا ہے، اس ایک اخبار کی میں نے ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ کٹنگ رکھی ہے۔ دوسرا اخبار ہے ہیرٹس۔ ہیرٹس کہتا ہے کہ پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن انکلوڈنگ فارمر منسٹر لینڈ ان اسرائیل۔ The Pakistani delegation, which also includes member of Muslim American Peace Group, is currently in Israel despite a lack of normal diplomatic ties between the two countries. The delegation, Pakistani American, includes a former government minister، یہ بھی وہی ریفرنس دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیوزڈے یعنی آج وہ وہاں پر لینڈ کیے ہیں، less than a year after a prominent Pakistani journalist was fired following his visit to Jerusalem۔ یعنی کہ وہ ریفرنس دے رہا ہے احمد قریشی صاحب کا کہ جب وہ آئے تھے تقریباً 1 سال پہلے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ The delegation consists of members of the American Muslim and Multi-Faith Women Empowerment Council and شراکا۔ وہ کہتا ہے کہ اس ڈیلیگیشن کے اندر امریکن مسلم، امریکی مسلمان، اور ملٹی فیتھ وومن امپاورمنٹ کاؤنسل، ایک کاؤنسل بنی ہے جس میں ملٹی فیتھ کے مختلف بلیفس رکھنے والے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں، اور شراکا، شراکا ایک ایسی تنظیم ہے جس کا کام ہے کہ اسرائیل کے عرب اور خصوصاً
مسلم عرب ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کو استوار کرے. یعنی شراکہ کا مقصد یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یعنی کہ اسرائیل کے اندر موجود یہودیوں کے مسلمان جو عرب کنٹریز میں موجود ہیں یا اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری. اچھا وہ اس وفد کے اندر موجود ہیں. میں خبریں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ چاہیں تو گوگل بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ میں آگے سے تھوڑا اسکپ کر کے آگے جا رہا ہوں. وہ یہ لکھتا ہے کہ انیلا علی دا پریزیڈنٹ آف دیٹ کاؤنسل اینڈ اے شراکہ بورڈ ممبر told the site that we must continue our work to build peace, to people connection, to promote the Abraham Accord in Muslim countries including Israelis and Pakistanis. وہ یہ کہتے ہیں، انیلا علی صاحبہ کا ریفرنس دیتے ہیں جو کہ اس کاؤنسل کی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ممبر بھی ہیں. وہ شراکہ کی جنہوں نے لاسٹ وفد کے اندر بھی جو ہے وہ شامل ہوئی تھی اس کے اندر، اور جس میں احمد قریشی صاحب بھی موجود تھے. وہ ریفرنس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتے ہیں جس میں وہ انٹرویو دے رہی ہیں اس آؤٹ لیٹ کو، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وی مسٹ کنٹینیو ٹو ورک ہارڈ، ہمیں بڑا محنت کرنی چاہیے، سخت کام کرنا چاہیے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بلڈ کرنے کے لیے. اور اس میں پاکستانی اور اسرائیلی موجود ہیں. The aim of the trip is to allow the participants to see and explore Israel for themselves and to transmit what they learn and experience to audience in Pakistan, to help provide information for the important debate underway on whether Pakistan should join the Abraham Accord, she said, adding that due to the tragic flooding in Pakistan, much of the visit will focus on life-saving technologies developed in Israel related to water and food security and to mitigating climate and environmental disasters. مختصر بتا دیتا ہوں اردو میں، جو دوست ہمارے انگریزی نہیں سمجھ پاتے. وہ یہ کہہ رہی ہیں انیلا علی صاحبہ جو کہ لاسٹ جو ہے اس ڈیلیگیشن کی بھی اہم، میں نے عرض کیا کہ رکن تھی، اس مرتبہ بھی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل یعنی لوگوں کے آپس میں کانٹیکٹ بحال کیے جائیں بذریعہ ان کے یا ان جیسے لوگوں کے. یعنی کہ اس وفد مختلف آئیں اسرائیل میں، اسرائیل کو دیکھیں، سمجھیں، جانیں اور واپس پاکستان آئیں، اور پاکستان میں آ کے لوگوں کو اور وہاں کے جو کنسرنڈ جو کوارٹرز ہیں وہاں پر جائیں اور جا کے ان کو اس کے بارے میں خود بتائیں تاکہ ریلیشنز مزید بہتر ہوں. اور پاکستان کی ابراہم ایکارڈ ایک ایسا معاہدہ تیار کیا گیا تھا جس میں مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہونا ہے، جس میں جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تسلیم کیے جانے کے بعد پھر وہ آپ پہ بہت سارے پیسوں کی اپیرنٹلی جو ہمیں پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی بارش کر دیتا ہے. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں تو آگے فلڈ. اب چونکہ فلڈ آ گئے تو اس لیے ہم نے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دا ٹریجک فلڈ ان پاکستان مچ آف دا وزٹ ول فوکس آن دا لائف سیونگ ٹیکنالوجیز. کہ اب جو یہ وزٹ ہے یہ فوکس کر جائے گا لائف سیونگ ٹیکنالوجیز جو اسرائیل نے بنائی ہیں واٹر اینڈ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، یعنی کہ وغیرہ وغیرہ. اچھا لیکن اس کا آبجیکٹیو مین وہی رہے. اچھا اب یہ کافی لمبی چوڑی خبر ہے، آپ چاہیں تو اس کی ڈیٹیل خود جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو قصہ مختصر ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. نسیم اشرف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس وفد کو. ایک کراچی بیس صحافی موجود ہیں، ان کی کھوج میں نے لگائی لیکن میں ابھی تک نہیں نکال سکا کہ وہ صحافی کون ہے. انیلا علی صاحبہ بھی اس ڈیلیگیشن کے اندر موجود ہیں، وہ بھی پاکستانی امریکن ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز اور شراکا جیسی تنظیموں کا بڑا فعال رکن بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسی ہفتے کے آخر میں ٹیوزڈے کو، یعنی آج وہ لینڈ کیے ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں صدر جو ہیں اسرائیل کے آئزیک ہیرزوگ، اس سے اس وفد کی ملاقات ہوگی. اور یہ مختصر سی سٹوری ہے. اس میں ایک چیز صرف میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیلیگیشن موجود ہے اس کے اندر ڈیلیگیشن کے اندر انڈونیشیا کا وفد بھی موجود ہے. اور انڈونیشیا کے وفد کے حوالے سے امریکہ کے سیکرٹری آف دی اسٹیٹ اینٹونی بلنکن جو ہیں، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بعد جو موسٹ پاورفل بندہ ہے وہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تصور کیا جاتا ہے بین الاقوامی رابطوں میں. ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات اسرائیل اور انڈونیشیا کے بہتر ہو جانے سے، استوار ہو جانے سے بہت سارا فائدہ دونوں ممالک کو حاصل ہوگا اور یہ ہو جانا چاہیے. اور مور لیس اسی قسم کا ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کا خیال پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہوگا. یہ تھی دوستو ابھی کی خبر جو میری بنائی ہوئی نہیں ہے یا میری گھڑی ہوئی نہیں ہے. یہ اسرائیلی اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن ہے جو تفصیل سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب کچھ سوالات ہیں جو موجودہ حکومت سے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. باقی ان کے بہت سارے لیڈران ہیں. ایک تو یہ کہ اگر گیا ہے وفد تو کھل کے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟
اگر آپ بتا دیں آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ لیگل ہے، لیجٹ ہے، آپ کو کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وفد نہیں گیا تو پھر اس کی تردید کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو تردید کر دینی چاہیے اور کہنا چاہیے نہیں جی نہیں، یہ ذاتی حیثیت کے اندر گئے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر بند کمروں کے اندر کوئی فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ کون ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے؟ ان کو ایسے وفود کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل میں جائیں، متواتر مرتبہ جائیں اور وہاں جا کر ملاقاتیں کریں، اور اس کے بعد آپ ایک فرضی طور پہ ایکشن لیں اور یہ جو ہے وہ بات آئی گئی ہو جائے۔ اجازت ان کو جانے کی کون دے رہا ہے؟ اور اگر وہ پرسنل کیپیسٹی میں جا رہے ہیں تو وہ وہاں جا کے ظاہر ہے امریکی پاکستانی نژاد امریکی ہیں، وہ ظاہر ہے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے تو کچھ نہیں کریں گے، انہیں کسی نے تو شیورٹی دی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، یا اسرائیلیوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندے یہاں پر آئیں گے، ان کو ہم بتائیں گے کہ جی ہم کون ہیں تو پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اسرائیل کو کس نے شیورٹی دی ہے کہ یہ بندے وہاں پر آئیں گے؟ اس کی تھوڑی سی کھوج لگانی تو ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بہت سارے بڑے بڑے اسلامی ممالک نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو پاکستان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو سوال میرا یہ ہے اس حکومت سے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا مقصود ہے، تو کیا کشمیریوں پہ بھارت کے تسلط کو یا ان کے قابض ہونے کو آپ لیگل قرار دیں گے؟ کیونکہ فلسطینیوں پہ اسی طرح مور اور لیس اسی طرح اسرائیلی قابض ہیں، تو فلسطینیوں پہ اسرائیلی کے قابض ہونے کو آپ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اب جس دن تسلیم کر لیں گے اسی دن کیا آپ کشمیر کا کیس سرنڈر کریں گے؟ اس پہ جواب لازمی آنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ بانی پاکستان کے فلسطین اور اسرائیل بارے جو کہنا تھا، ان کا جو پلان تھا، ان کا جو نیریٹو تھا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ شک ہے، ابہام ہے، چیزیں کیا بدل گئی ہیں؟ اگر ہے تو بتائیے وہ کیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، کس کی اجازت سے کر رہا ہے، کس کی مرضی سے منشا سے کر رہا ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ عمران خان اگر اپنے جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں رجیم چینج کرائی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، تو ان کے اس بیانیے کو، اس قسم کی حرکات سے کیا تقویت نہیں ملتی؟ اور اگر نہیں ملتی تو اس کی ریزن ہمیں دیں بھائی پھر، اور اگر ملتی ہے تو پھر یہ بتائیے ہمیں نہ، چلے بتائیں، آپ آپس میں بات کر لیں اور بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے عمران خان کے جلسوں میں، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس پہ لوگ بلیو نہ کریں؟ یہ بتائیے کہ دیگر سیاسی جماعتیں موجود ہیں بہت ساری، آپ کے بہت سارے اتحادی ہیں، اپوزیشن تو چھوڑے، بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، آپ نے کتنوں سے کس سے مشورہ کیا ہے؟ اگر تو آپ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر تو آپ نے ارادہ کیا تو بتائیے ان میں سے کس کو آپ نے کنسلٹ کیا ہے؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے 28 اگست کو ایک وی لاگ کیا، اور اس وی لاگ کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا جو انڈر ڈسکشن ہے، ان کی کوئی اپنی خبر نہیں تھی لیکن انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی اس کے اوپر بڑی باز گشت ہو رہی ہے کہ قطر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا طیارہ لینڈ کرتا ہے، اور وہیں پہ ایک بڑا ہائی پروفائل جو ہے وہ اسرائیلی وفد بھی اپنے طیارے میں لینڈ کرتا ہے۔ دونوں طیارے کئی گھنٹے تک وہاں ایئرپورٹ پر کھڑے رہتے ہیں، اور جس طیارے میں شہباز شریف صاحب موجود ہوتے ہیں وہیں اس طیارے کے اندر کئی گھنٹے لمبی ملاقات جاری رہتی ہے۔ یہ رپورٹ کیا اس واقعے کو یا اس کے حوالے سے ہونے والی ڈسکشن کو رپورٹ کیا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے۔ اس کے بعد ان کو FIA کے نوٹس آنے لگ گئے، وہ بیچارے وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے پیشیاں بھگتی۔ میں نے اپنے شو میں ان کو لیا تو وہ مجھے بھی اس حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے تو ایک ہونے والے واقعے کے حوالے سے لوگوں کو بتایا، میری کوئی اپنی خبر تو تھی نہیں، میں نے کہاں پہ کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے جو کچھ کہا یا چلے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، کیا آپ اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں آفٹر دس واٹ ایور از ہیپننگ، یا اس بیانیے کو بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوتا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہاں جی پاکستان کے پرائم منسٹر گئے تھے اور ملاقات کی تھی، جو یہ ملاقاتیں جاری ہیں یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ آپ کو کلیئرٹی تو دینی چاہیے اس کے اوپر۔ فارن منسٹر صاحب کو اگر ان کا بیزی اسکیجول میں سے تھوڑا سا اتنا سا ٹائم نکلے تو ان کو بتانا چاہیے بلاول زرداری صاحب کو کہ یہ ڈیلیگیشن وہاں پر کس کی مرضی سے گیا ہے، اگر ان کو پتہ ہے۔ یہاں روانی کھر صاحب بھی بتا سکتی ہیں کس کی مرضی سے گیا ہے، وہاں پر کیا کر رہا ہے، کیوں گیا ہے۔ دیر شوڈ بی سم آنسر ٹو اٹ۔ اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو پھر جو یہ لوگ گئے ہیں ان کے خلاف، اور جو اسرائیلی میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف، ان سارے سوالوں کے جوابات میں آپ کیا پلان کرتے ہیں اس جواب کو دینے کا یا ایکشن لینے کا؟ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔